کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور گنجان آباد شہر خطرناک زلزلوں کی لہر کا سامنا کر رہا ہے۔ کراچی ایک ایسا شہر جہاں زندگی کبھی تھمتی نہیں، وہاں اب زمین خود لرزنے لگی ہے۔ اتوار کی شام سے پیر کی دوپہر تک شہر قائد میں زمین نے 7 بار لرز کر یہ پیغام دیا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ کراچی میں آفٹر شاٹس کا سلسلہ جاری، لانڈھی فالٹ لائن پر 7ویں بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کراچی میں زلزلے کیوں آ رہے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ کیا مستقبل میں کراچی کو زلزلے سے خطرہ ہے؟ کیا کراچی اگلا کوئٹہ بنے گا؟ زلزلے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیں آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کراچی میں اتوار کی شام سے لے کر پیر کی دوپہر تک 7 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے آ چکے ہیں۔ اتوار کی شام 5:33 پر قائد آباد اور ملیر کے علاقے اچانک ہلنے لگے۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، کچھ کو لگا شاید کوئی دھماکہ ہوا ہو، مگر حقیقت تھی زلزلہ۔ شدت تھی 3.6، گہرائی 10 کلومیٹر اور مرکز تھا قائد آباد کے قریب۔ پھر رات کے سناٹے میں 1:06 پر زمین ایک بار پھر لرز اٹھی۔ اس بار مرکز تھا گڈاپ ٹاؤن، شدت 3.2 اور گہرائی 12 کلومیٹر۔ لوگ جاگ گئے، زلزلے کے جھٹکوں نے پورے شہر میں کھلبلی مچا دی۔ پیر کی صبح سے لے کر دوپہر تک شہر قائد میں کئی بار زلزلے کے جھٹکے آئے۔ چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اب تک 7 زلزلے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زلزلوں کی شدت میں کمی آئی ہے، زلزلوں کی پیشگوئی قبل از وقت نہیں کی جا سکتی۔ چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر تہلکہ خیز انکشافات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جھٹکے دراصل لانڈھی فالٹ ریجن سے آ رہے ہیں۔ یہ علاقہ زیر زمین ایسی دراڑوں پر واقع ہے جہاں فالٹ لائنز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دراڑیں ہیں جہاں زمین کے 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب زمین کے اندر توانائی جمع ہو جاتی ہے اور نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، تب وہیں توانائی اچانک ان فالٹ لائن سے نکلتی ہے اور زمین لرز اٹھتی ہے۔ کراچی میں متعدد فالٹ لائنز موجود ہیں، جن میں اللہ بند فالٹ، رن آف کچ فالٹ، پیپ فالٹ اور دادو فالٹ شامل ہے۔ یہ فالٹ لائنز شہر کو زلزلوں کے خطرے سے دوچار کرتی ہے۔ امیر حیدر کے مطابق لانڈھی اور تھانہ بولا خان کے قریب 2 بڑی متحرک فالٹ لائنز موجود ہیں۔ ان میں اب غیر معمولی حرکت دیکھی جا رہی ہے، جو ممکنہ طور پر آئندہ دنوں میں مزید جھٹکوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ فالٹ لائن صرف ایک دراڑ نہیں بلکہ زمین کا اندرونی جن ہے جو صدیوں سے سوتا رہتا ہے اور جب جاگتا ہے تباہی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ نے وضاحت دی کہ زمین کے اندر جب توانائی کا دباؤ بڑھتا ہے تو فالٹ لائن پر موجود چٹانیں ٹوٹتی ہیں اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے زلزلہ۔ کراچی میں ایسی لاتعداد فالٹ لائنز ہیں جن کی مکمل گنتی ممکن نہیں، کچھ متحرک، کچھ غیر متحرک اور کچھ ایسی جن کا وجود ہی انسان کو معلوم نہیں۔ زلزلے کیوں آ رہے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ کراچی میں آنے والے یہ حالیہ زلزلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ زمین کے نیچے ہلچل جاری ہے، فالٹ لائنز فعال ہو چکی ہے اور امیر حیدر نے خبردار کیا کہ اگلے چند دن تک مزید جھٹکے آ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہلکے درجے کے ہوں گے، مگر سوال یہ ہے اگر دباؤ مزید بڑھا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کراچی جو ہمیشہ زلزلوں سے بچتا رہا اب خطرے کے دائرے میں آ چکا ہے؟ پاکستان زلزلہ زونز میں ہٹا ہوا ملک۔ سسمک نیٹ ورک کے ڈائریکٹر زاہد رفیع کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نیچے موجود فالٹ لائنز کی بنیاد پر ملک کو 5 زون میں تقسیم کیا گیا۔ انتہائی خطرناک زون شمالی علاقہ جات کوئٹہ، مکران اور کشمیر۔ درمیانی خطرے والے زون کراچی، پشاور، ایبٹ آباد، گلگت، چترال، اسلام آباد۔ کم خطرناک زون صرف بالائی سندھ اور وسطی پنجاب۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 2/3 حصے کے نیچے متحرک فالٹ لائنز موجود ہیں اور یہ کسی بھی وقت زلزلے کا سبب بن سکتی ہیں، اور یہ فالٹ لائنز ہندوکش کے پہاڑی سلسلے سے جڑی ہیں جہاں زمین ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ کراچی میں زلزلوں کی شدت فی الحال کم ہے، مگر فالٹ لائنز کی مسلسل حرکت ایک بڑا سوال چھوڑتی ہے۔ کیا ہم اگلے بڑے زلزلے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہماری زمین ہمیں خبردار کر رہی ہے؟
کیا یہ ابتدائی جھٹکے کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہیں؟ موجودہ صورتحال اور مستقبل کا خطرہ، حالیہ زلزلے معمولی شدت کے تھے لیکن ان کا تسلسل اور فالٹ لائنز کی موجودگی مستقبل میں بڑے زلزلے کے خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق فالٹ لائنز کو معمول پر آنے میں چند روز لگ سکتے ہیں اور اس دوران مزید جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں زلزلوں کی پیشگوئی کرنا ممکن نہیں، لیکن فالٹ لائنز کی متحرک حالت خطرے کی علامت ہے۔ پاکستان چونکہ کوہ ہندوکش کی پہاڑی سلسلے کے قریب ہے جہاں ہر وقت زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں، اور اس لیے کم یا درمیانی شدت کا زلزلہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور ملک کے شامی مغربی علاقوں میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ زاہد رفعی نے بتایا کہ پاکستان کے 2/3 رقبے کے نیچے سے گزرنے والی تمام فالٹ لائنز متحرک ہیں، جہاں کم یا درمیانی درجے کا زلزلہ وقفے سے آتا رہتا ہے، لیکن شدید زلزلہ کبھی کبھار ہی آتا ہے۔ شہریوں کے لیے احتیاطی تدابیر: زلزلے کے دوران کھلی جگہ پر چلے جائیں اور عمارتوں سے دور رہیں۔ گھروں میں فرنیچر کو دیواروں سے مضبوطی سے باندھیں تاکہ جھٹکوں کے دوران نقصان نہ ہو۔ ایمرجنسی کٹ تیار رکھیں جس میں پانی، خوراک، ٹارچ، بیٹریز اور ابتدائی طبی امداد کا سامان شامل ہو۔ زلزلے کے بعد عمارتوں کے سامان کا معائنہ کروائیں تاکہ کسی ممکنہ نقصان کا پتہ چل سکے۔ حکومت اور اداروں کی ذمہ داریاں: اگر زلزلے آئیں تو اس حوالے سے حکومت اور اداروں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ زلزلوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کریں۔ اس میں زلزلے مزاحم عمارتوں کی تعمیر، عوامی شعور بیدار کرنے کی مہمات اور ایمرجنسی رسپانس سسٹم کی بہتری شامل ہے۔ فالٹ لائنز کی مسلسل نگرانی اور تحقیق کے لیے وسائل مختص کیے جائیں۔ کراچی میں حالیہ زلزلے ایک وارننگ ہے کہ شہر زلزلوں کے خطروں سے محفوظ نہیں ہے۔ فالٹ لائنز کی موجودگی اور ماضی کے زلزلوں کی تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مستقبل میں بڑے زلزلے کا امکان موجود ہے، لہٰذا شہریوں، حکومت اور اداروں کو مل کر اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں زلزلوں کے خطرے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ کراچی والوں، زمین کی دھڑکن سنو اور چوکنا رہو، کیونکہ خطرہ زیر زمین چھپا ہے اور وہ کبھی بھی سر اٹھا سکتا ہے۔ حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔